مجھے ایک فرینڈ نے کہا کہ میرے میاں مجھے بول کر گئے کہ فلانی فلانی میری چیز اگر تم نے آج نہیں مانی تو تم یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. تو مجھے جلدی سے فون کرتی ہے اور کہتی ہے فریال باجی ابھی بول کر گئے. تو نئی شادی شدہ تھی بیچاری, چھوٹی لڑکی تھی, کہ بس اتنا بول کر گئے تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. میں نے کہا بیٹا برا تو ہونا ہے, یا یہاں ہونا ہے یا وہاں ہونا ہے. اس کی بات مانو گی تو وہاں برا ہونا ہے, اور اگر اللہ کی بات مانو گی تو تھوڑی دیر یہاں برا ہونا ہے. اب تم خود سوچو, فریال باجی سے نہیں پوچھو کدھر تم کو برائی چاہیے. کہتی ہے نہیں آخرت کی تو برائی نہیں چاہیے. تو میں نے کہا پھر خود ہی ہمت پکڑو اور محبت سے اس کو کہو میں نہیں مان سکتی. تو جناب برا تو ہوگا نا, یا ادھر کا یا ادھر کا, ٹھیک ہے نا. اگر کفر کرو گی تو برائی کو دیکھنا تو پڑے گا ہی. تو اللہ فرماتے ہیں کلیئر, اگر تم کو یہ سب چیزیں نیاز کھانا ضروری ہو جائے, تم کو بے حیائی کرنا ضروری ہو جائے, تم کو ان کے ساتھ جو بھی کام کرنا اللہ کے رولز توڑ کر اگر ضروری ہو جائیں, تو تم کیا کرو کہ تم اب انتظار کرو کس چیز کا. اگر تمہیں یہ بہت زیادہ عزیز ہو جائیں, بہت زیادہ پسندیدہ ہو جائیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے, فی سبیل اللہ جہاد سے, تو انتظار کرو, اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لائیں گے, اللہ اپنا حکم تمہارے لیے لائیں گے. یعنی آپ سوچو کہ ایک لحاظ سے دیکھو, اگر یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہوتی, اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی, تو آپ کہتے ہیں ان لوگ بیٹھ کر برین واش کرتی ہیں, ان لوگ بیٹھ کر شوہر سے ماں باپ سے دل خراب کرواتی ہیں, یہ لوگ کیا کیا کروا رہی ہیں. لیکن یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ورلڈ اوور پر یہ آیت اندر آئی ہوئی ہے کہ اگر یہ رشتے, اور کیونکہ یہ رشتے عزیز بھی ہیں, بہت عزیز ہیں, ہم ان کے ہٹ کر چل نہیں سکتے ہیں, تو اللہ فرماتے پھر ذرا اپنے فیوچر کا اور اپنے پریزنٹ کا بھی خیال رکھنا کہ میں تیرا پریزنٹ بھی برباد کروں گا, فیوچر تو تیرا ڈارک ہوگا ہی ہوگا. یعنی دونوں جگہ سے تو جائے گی, اور اگر میرا کہنا مانے گی تو پریزنٹ بھی تیرا اچھا کروں گا, فیوچر تو تیرا برائٹ ہی برائٹ ہے. اب یہ سب ہم پر ڈال دیا کہ تم خود سوچو تم کو یہاں کتنا رہنا ہے, وہاں کتنا رہنا ہے, یہاں کی کتنی سزا ہے اور وہاں کی کتنی سزا ہے. اور اللہ آپ کو کلیئر کیا کیا کہہ رہے تھے, رشتوں کا, گھروں کا, کاروبار کا, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر کیٹیگری کی اور ہر چیز لے آئے کہ اگر اب بھی تمہارا دل نہیں ٹھکتا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اللہ ایسے فاسق نافرمان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. ہمارے ابھی آگے ہے نا, ٹھیک ہے. البتہ یقیناً تمہاری اللہ نے بہت سارے وطن میں, بہت زیادہ میدانوں میں تمہاری مدد کی ہے. کانٹیکٹ سے کیا گیا, جیسے دوسرے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی, اس میدان میں بھی اللہ تمہاری مدد کریں گے. خاص کر کے کوئی ہوگا حنین کا دن جس پہ اللہ نے ان کی خاص مدد کی اور لوگ وٹنس ہوں گے اس مدد کے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اللہ کا وعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا ایمان اور بڑھ گیا. ایسے اس زمانے کے لوگوں نے اللہ کا کوئی خاص وعدہ حنین کے دن دیکھا ہوگا, اللہ کو یاد دلا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے آج ان کو بہت ہی پاورفل آیت دی ہے. سب کے دماغ پھر گئے, سب لوگ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے, کیونکہ اس کے اندر تو ان کو کہا جا رہا ہے جہاد بھی عزیز ہونا چاہیے. اب جناب ہم لوگ جیسے گھر چھوڑ کر کیسے نکل سکتے ہیں اس زمانے میں. اگر کہ ایک شوہر بچے نہیں دے رہا, بچے چھوڑنے پڑیں گے. اگر کہ کوئی ماں اجازت نہیں دے رہی, ماں کو چھوڑنا پڑے گا. ابھی اتنے بڑے بڑے کام تھے کہ یہ ایک عام انسان جب تک کہ اللہ کی اسپرٹ اس کے ساتھ نہ ہو, پاور نہ ہو, وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ہو سکتا ہے ان کے اسی میں آزمائش میں ان کو جنت مل گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ تم غور کرو, تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو. اللہ نے تمہاری بہت جگہ مدد نہیں کی, یوم حنین کے دن تمہاری مدد نہیں کی, جب تمہیں بڑا ناز تھا اپنی کثرت پر, نہیں کام آیا نا تم سے کچھ بھی. کیا پوائنٹ میرے نزدیک اس کے اندر کیا دیا جا رہا ہے, تم کثرت پر ناز کرتے ہو. تم نے تو خود دیکھا کہ جب تم کم تھے تو تمہاری پھر اللہ نے حفاظت کی, جب تم زیادہ ہو گئے تو کون سی تمہاری مدد کی. ہم نہیں کہتے کہ جب پیسہ نہیں تھا تب بھی تو ہم نے اچھے دن گزارے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا اور ہمیں ایک روٹی نہیں مل رہی تھی. ہم جب کسی کو یاد دلاتے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ پر بھروسہ رکھو. جب تمہارا باپ نہیں تھا تو تم کو اللہ نے کیسے پالا, تو اگر آج کیا یہ نہیں ہوگا تو تم کو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. ایسی ایسی بات اللہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب کہ تمہارے پاس کثرت بھی تھی تو آج اس میجورٹی کو تم چھوڑتے ہوئے ڈر رہی ہو, مین پاور کو چھوڑتے ہوئے ڈر رہی ہو. تم تو ویسے بھی تم نے دیکھا اس وقت وہ کوئی کام نہیں آیا. یہ حال ہو گیا یوم حنین کے دن
ضاقت علیکم الارض، تم پر زمین تنگ ہو گئی، اور کیا ہوا؟ بما رحبت، کشادگی کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی. یعنی اتنا برا وقت آیا انہیں کے دن کہ بندہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اور ایسی بات نہیں تھی کہ زمین تھی نہیں، ہر طرح سے اس پر مشکل آ گئی تھی. پھر ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے. پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسلی اپنے رسول پر اور مومنین پر. اب ہم نے ادھر پہلے سے ہی بخدا میں پڑھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ ضرور انہوں نے اللہ سے جوائنٹ ہوئے ہوں گے، تو اللہ نے تسلی نازل کی. تو دیکھیں آگے ورڈ بھی آ گیا. ابھی تو میں اسٹڈی کر رہی تھی جب فرسٹ ٹائم، جب کبھی بھی میں نے کہا پھر اللہ نے تسلی کیسے دی، قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو میں نے کہا ضرور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا ہوگا. تو دیکھیں آپ دیکھیں آئے گا کہ تم پر اتنی مشکلات آئیں، پھر اللہ نے تم پر تسلی نازل کی، رسولوں پر بھی مومنین پر بھی، اور نازل کی ایسے لشکر تم دیکھ نہیں سکتے تھے. یعنی فرشتوں کی مدد بھی آئی اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یہ ہوتی ہے جزا کفر کرنے والوں کی. پھر توبہ قبول کی اللہ نے اس کے بعد. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب وہ ریئلائز کر گئے کہ وی آر رانگ. انہوں نے جب یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے، تو اللہ نے پھر فرشتے بھی بھیجے، اللہ نے تمہاری مسئلے کو حل بھی کر دیا. اس سے مورل کیا ملا؟ کہ رسول کی سنگت میں اگر بھی کوئی گناہ ہو تو ادھر بھی نہیں چھوڑا جاتا. اللہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی پریشانی لے آتے. کل ہی ہم نے سورہ کہف میں پڑھا نا کہ وہ جس مچھلی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں گرے گی، وہ گر بھی گئی اور رسول کو پتا نہیں چلا، ان کو پھر پدی کرنی پڑی، پھر وہ گئے اور پھر وہ لوٹے. تو اس کا مطلب راہ میں روڑے آتے ہیں، کبھی ہمارے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی شیطانیت کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ہم سب کو برداشت کرتے ہوئے بیک آؤٹ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اسی میدان میں میرا ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جیسے جنگ احد میں ہم ہارے، اب ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر غلطی نہیں تھی، لیکن کچھ کی غلطی کی وجہ سے سب پھنسے. تو میں کہتی ہوں جیسے ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو سب گناہگار نہیں ہوتے ہیں، کوئی 2-3 گناہگار ہوتے ہیں اور 2-3 اچھے ہوتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ ایک ہی جھیلنا پڑتا ہے سب کو. ٹھیک ہے؟ تو اس میں بندہ یہ سوچے کہ میدان جنگ میں بھی تو کبھی رسول اللہ کو مشکل آتی تھی نا، تو گناہگاروں کا وہ گناہ کا فدیہ ہوتا تھا، پریشانی، اور نیک لوگوں کا اسی انوائرمنٹ میں آزمائش بنتی تھی. وہ جنت سے قریب ہوتے تھے اور وہ اپنے گناہ کو ڈیلیٹ کرتے تھے. یعنی آپ یہ چیز کو، یہ میرا کانسیپٹ ہے، اگر آپ کو غلط لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایک ہی مشکل آئے گی لیکن کچھ کا وہ گناہ ہوں گے، گناہ کا فدیہ ہوگا، اور کچھ کی وہ آزمائش میں اس کو اور اپ گریڈ کرتا چلا جائے گا. تو دونوں چیزوں میں، دونوں سچویشن میں چیز کیا ہے؟ فوکس کرنے کی صبر اور معافی، اپنی معافی مانگنا. اب جناب ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی نازل کی مومنین پر اور ان پر لشکر بھیجے، عذاب دیا کفر کرنے والوں کو، یہ جزا ہوتی ہے کافروں کی. پھر توبہ قبول کی اللہ نے اس کے بعد، جس پر چاہا. اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم ہیں. اے ایمان والوں، بے شک مشرک ناپاک پلید ہیں، پس نہ قریب جائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد. اور اگر تمہیں خوف ہے تنگ دستی کا، دیکھیں ایک اور پوائنٹ آ گیا. پہلے آپ کو کیا کہا؟ کثرت پر، لوگوں پر پریشان مت ہو، اللہ مدد کریں گے. اب کیا آیا؟ تنگ دستی. جب اتنے لوگوں کو نکال دیں گے تو ہمارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اس سال کے بعد یہ ادھر آئے نا، اگر تمہیں خوف ہے کہ ان کے نہیں ہونے سے تمہاری تنگ دستی ہوگی، اللہ جلد غنی کریں گے تم کو اپنے فضل سے اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ. بے شک اللہ علیم حکیم ہے. لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، نہ یوم آخر پر، نہ حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا. پوائنٹ آ رہا ہے رسول کو تو حرام کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. سورہ تحریم میں کیا آ رہا ہے کہ رسول کوئی بھی چیز کو حرام نہیں کرتے. کیوں آپ نے حرام کیا جو اللہ نے حلال کیا؟ اس کا مطلب کہ اللہ رسول کا قانون اور اطاعت ایک ہی ہوتی ہے. سمجھ آئی نا؟ چاہے کل والی آیتیں ہوں چاہے خاص لٹرل آیتیں ہوں، تمام چیزوں میں قرآن کو اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اب جو اس کتاب میں آ گیا اللہ رسول نے جو حرام کیا. سمپل. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، لڑو ان لوگوں
لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، یوم آخر پر، نہ حرام جانتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا، اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ ہی قبول کرتے ہیں دین حق کو، اوتل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے اور وہ ذلیل بھی ہوں، یعنی اس وقت تک یہ ان سے لڑتے ہی رہو۔ اول تو کیا کہا، قریب تو نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جو دور بھی ہوں گے ان کے لیے کیا ہے، جزیہ۔ جو دور رہنے والے بھی تمہارے انڈر میں ہیں ان سے تم نے جزیہ لینا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نیچے سمجھیں، سمجھ آئی؟ تو آج امریکہ جب ہم کو ہمیشہ ڈیگریڈ رکھتا ہے، نیچے رکھتا ہے، تو یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے۔ آپ اپنی ماسی نوکر کو استغفر اللہ تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں کہ اماں آپ نے کیوں کھایا، اماں آپ نے بھی یہ کیوں کھولا، یا آپ نے پتیلی کیوں کھولی تھی؟ آپ ذرا ہاتھ رکھتی ہیں، آپ کا اگر وہ کبٹ کھول کر کھڑی ہو تو آپ کہو کہ ہم نے کیوں کھولا ہے، پوچھتی ہو نا؟ آپ کا بچہ کھولتا ہے تو آپ نہیں پوچھتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ استغفر اللہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کا جو ویلیو ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ لو کہ اگر آپ سپر پاور نہیں ہوگے تو آپ ذلیل رہو گے، ٹھیک؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے جزیہ لو کہ یہ دبے ہوئے رہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، ہم نے نہیں سنا، یہودیوں نے کہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ یہودیوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کے منہ کی بات ہے۔ اللہ نے ادھر ہمیں کیا کہا، ہم اللہ سے پوچھتے اللہ واقعی آپ کے بیٹے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ان کے منہ کی بات ہے، یہ چیٹ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ان کا خود کا علم نہیں ہے، خود کی آبزرویشن نہیں ہے، یہ دعونا چیٹ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، باتیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے، یہ ان کی صرف اندھوں کی طرح باتیں سنتے ہیں۔ غارت کرے ان کو اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب اللہ کتنے غصے میں اولاد کا جب سنتے ہیں اللہ خود کے لیے، اللہ کہتے ہیں غارت کرے ان کو اللہ، کہاں یہ بہکے ہوئے ہیں۔ ایکچوئل بات یہ ہے، اس کے بریکٹ میں ہم ڈالیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہاں سے بنا، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور درویشوں کو اتھارٹی کا مالک۔ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب ہوا کیسے کہ آپ کے بیٹے بنا لیے، اور یہ سب ہوا کیسے؟ اللہ نے کہا اول تو یہ پرانی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی شیطان کا ہاتھ تھا، سمجھ آئی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کا ہاتھ تو ہوگا، لیکن یہ عقیدے جو ہیں یہ علماء اور دینداروں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ علماء سے ہی شروع ہوا نا کہ رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ علماء سے ہی شروع ہوا نا کہ یہاں سے سلام کرو تو سنتے نہیں ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، وہاں سے سلام کرو تو سنتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا آیت کہ کوئی بھی نہیں سن سکتا، قرآن آپ کو پکار کر کہتا ہے جو اللہ کے سوا ہے وہ نہیں سن سکتے، لیکن آپ اور میں وہی ایک ہی بات کریں گے کہ نہیں جناب قریب سے وہ سنتے۔ تو یہ سارے کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ علماؤں سے، درویشوں سے، برے، اور اللہ نے نیک لوگ بھی رکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بروں کی طرف اشارہ ہے۔ بنایا انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو رب اللہ کے سوا، مسیح بن مریم کو رب بنا لیا، جبکہ نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، مگر ان کو حکم صرف ایک ہی دیا گیا تھا کہ عبادت کریں اللہ واحد کی، نہیں کوئی پاور، نہیں کوئی اتھارٹی، مگر وہی ذات ہے، پاک ہے اس کی ذات ان تمام باتوں سے جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے۔ اللہ کا نور ریویلنگ بک، اللہ کی وحی، پھونک ان کے غلط عقائد، سمجھ آئی؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غلط کتابیں، ان کے غلط عقائد، ان کے ظن سے اللہ کی کتاب چھپ جائے، ان کے عجیب سی دین کے طریقے کوئی ایسے ایجاد ہو جائیں کہ یہ اللہ کی ریویلنگ بک کا جو پاور ہے اس کو ختم کریں۔ تو ان کی چاہت یہ کہ اللہ کی نور کو اپنی پھونکوں سے مٹائیں، اور اللہ بھی منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں ماننا، سوائے یہ کہ اللہ بھی یہی کریں گے کہ پورا کریں گے اپنا نور۔ اس کے اندر دو انٹرپریٹنگ ہے، اللہ بھی اپنے دین کو پورا پھیلائیں گے